روح القدس کے بارے میں اس نے شاگردوں کو قائل کرنا شروع کیا، اور بڑا ٹائم لگا ان کو قائل کرتے ہوئے کہ وہ روح القدس کے لیے سنجیدہ ہوں، روح القدس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوں، روح القدس کے لیے سپیس بنائیں اپنی زندگی میں، منسٹری میں، کیونکہ مسیح جانتا تھا کہ یہ جو کام، یہ جو ارشاد اعظم، یہ جو خدمت، یہ جو یروشلم سے زمین کی انتہا تک ذمہ داری ارشاد اعظم کی، انجیل کی میں نے ان کو دی ہے، یہ روح القدس کے بغیر ناممکن ہے۔ مسیح جانتا تھا، اس لیے اس نے بار بار شاگردوں کی توجہ پاک روح کی طرف دلائی۔ اور آیت پڑھتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ پہلے باب کی 8ویں آیت ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور اگلی آیت لکھی ہے، یہ کہہ کر، یعنی مسیح کے آخری الفاظ، فائنل ورڈ، اس سے پہلے کہ وہ آسمان پر ان کے دیکھتے دیکھتے اٹھایا جاتا، اس کے منہ سے نکلے ہوئے آخری الفاظ یہ کہہ کر، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، یہاں تک لانے کے لیے آج میں نے پہلے بتایا، کچھ بنیادی باتوں پر ہم غور کریں گے کہ پاک روح کیوں اتنا ضروری ہے، یسوع مسیح نے کیوں اتنا ایمفسس یا زور دیا روح القدس پر، اور شاگردوں کو اس کے لیے اس نے تیار کیا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل 14واں باب پڑھیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے 12ویں آیت سے جب آپ شروع کرتے ہیں، یسوع مسیح نے انٹروڈیوس کروانا شروع کیا۔ مسیح نے ان شاگردوں کو، یہ اعمال کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے، ایک پریپریشن ہے۔ امپورٹنس آف دی ہولی اسپرٹ، شاگردوں کے ذہنوں کو اس نے تیار کیا، اور وہ تیار ہو نہیں رہے تھے، وہ ادھر آ ہی نہیں رہے تھے، بڑی مشکل اس کو لگی۔ تو پہلی جب اس نے انٹروڈیوس کروایا روح القدس کے بارے میں، یسوع مسیح نے کہا کہ جو کام میں کرتا ہوں یہ تم بھی کرو گے، بلکہ مسیح نے اضافہ کیا، بلکہ تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ استاد اسی قسم کا ہوتا ہے، وہ شاگردوں میں اپنی انویسٹمنٹ، اور اس سے کہیں بڑھ کر اگر میں یہاں تک آیا ہوں، میرا شاگرد اس سے بھی میرے کندھوں پر کھڑا ہو کر اس سے بھی آگے جائے گا۔ مسیح کے الفاظ کے اندر انکریجمنٹ۔ آج کا استاد کیا کہتا ہے کہ جہاں جو میرا تجربہ، جو میرا علم ہے، یہ مجھ سے آگے نہیں جا سکتے، جو مرضی کر لیں۔ لیکن یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے بارے میں کہ تم مجھ سے بھی
بڑے بڑے، اس سے بھی بڑے بڑے کام تم کرو گے اور میں تم کو استعمال کروں گا، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، دے گا۔ یہ سبب ہے خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے، اور مسیح نے انٹروڈیوس کروایا روح القدس کی خدمت کو۔ مددگار، اور پھر 14ویں باب میں، 16ویں باب میں، 24ویں باب میں، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب، یہ وہ چیپٹرز ہیں پورے مسیح نے تعلیم دی روح القدس کے بارے میں۔ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ ربی جو تھے یہودی، جب ان کا استاد مر جاتا تھا، ربی مر جاتا تھا، تو اس کے شاگردوں کو کہا جاتا تھا اس کانٹیکس میں کہ آج یہ یتیم ہو گئے، ان کا استاد مر گیا۔ لیکن مسیح کیا کہہ رہا تھا؟ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ مددگار روح القدس، میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ روح القدس جب آئے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ تمہیں گائیڈ کرے گا، لیڈ کرے گا، امپاور کرے گا، تمہیں استعمال کرے گا۔ بہت کچھ یسوع مسیح نے روح القدس کے بارے میں بتایا، اس کی امپورٹنس، کیوں تمہیں روح القدس کے بارے سوچنا ہے، کیوں تمہیں چاہیے روح القدس۔ اور مددگار جو ہے، اس کے لیے لفظ پاراکلیتوس استعمال ہوا۔ پارا کا مطلب ہے اگر آپ ٹو کال، اور کلیتوس ٹو اسٹینڈ بسائڈ۔ پاراکلیتوس مددگار، کہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے، کھڑا رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، ایک ایسا شخص کہ تم خدمت اکیلے نہیں کرو گے، روح القدس تمہارے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تم اور روح القدس دونوں مل کر میری خدمت کرو گے۔ روح القدس تمہیں امپاور کرے گا، تمہیں استعمال کرے گا، تمہیں مسیح کے جلال کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھائے گا اور ترقی دے گا اور تمہیں استعمال کرے گا۔ یہ روح القدس کی منسٹری۔ اور یہ جو لفظ ہے، 5 مددگار لفظ جو ہے، اس کے 6 تقریباً ڈیفرنٹ میننگز ہیں۔ یہ بڑا زرخیز لفظ ہے۔ پاراکلیتوس، اس کا مطلب یہ 6 مختلف کیٹیگریز میں استعمال ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کاؤنسلر، مشیر۔ اس کا مطلب ایڈوائزر بھی ہے، نصیحت کرنے والا۔ اس کا مطلب کمفرٹر بھی ہے یا تسلی دینے والا۔ اس کا مطلب انٹرسیسر بھی ہے، شفاعت کرنے والا۔ اس کا مطلب وکالت کرنے والا، ایڈوکیٹ بھی اس کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب تحفظ دینے والا، پروٹیکٹ کرنے والا۔ یہ اس کے میننگ ہیں اس ایک لفظ کے، جس میں روح القدس کی خدمت کی وسعت ہمیں نظر آتی ہے کہ تمہیں روح القدس خدمت میں اس لیے بطور مددگار دیا گیا تاکہ تمہیں تسلی دے، تاکہ تمہیں پروٹیکٹ کرے، تاکہ تمہیں نصیحت کرے، گائیڈ کرے، مشورت دے، لیڈ کرے۔ روح القدس ہمارا استاد، روح القدس ایک شخص ہمارے ساتھ کمپینین خدمت میں جو ہمارے ساتھ ہے، اور ضروری ہے ہم اس کو سمجھیں اور جانیں۔
ہمارے حلقوں میں بعض اوقات روح القدس کو ایک پاور سمجھا جاتا ہے. ہی از اے پاور. نو، وہ پاور کا اوریجن ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یعنی روح القدس قوت نہیں ہے، قوت دینے والا ہے. روح القدس تو ایک شخص ہے. روح القدس بولتا ہے، روح القدس خوش ہوتا ہے، روح القدس کلام کرتا ہے، روح القدس ناراض ہوتا ہے، روح القدس خوش ہوتا ہے. روح القدس ایک مکمل شخص کی طرح ایکٹ کرتا ہے. آپ کو خدمت میں، مشن فیلڈ میں، منسٹری میں روح القدس جو ہے انکریج کرتا ہے. اور مددگار جو ہے، کیوں مددگار کہا گیا؟ کیوں کہا گیا مددگار؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. ہمیں اس مددگار کی ضرورت ہے. ہم اپنی ڈگریوں کے باوجود کمزور ہیں. ہم اپنے تجربے کے باوجود کمزور ہیں، اور اتنے کمزور ہیں، پالوس کہتا ہے رومیو 8:26 میں کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. اور کمزوری کیا ہے؟ کیونکہ جس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نہیں جانتے. اب غور کریں کہ ہماری ہیومن کمزوری، ویکنس کیا ہے کہ جس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. میں وہ والی دعا نہیں کہہ رہا کہ بٹن دبو تے ایک دم ہوئی جتنے مرضی شروع ہو جاؤ. میں وہ دعا نہیں کہہ رہا. وہ مذہبی الفاظ ہے، دعا ہے جو ہر شخص نے کہ میموری میں کچھ الفاظ ہیں، دعا یا ورڈ، اور وہ جہاں چاہتا ہے بول دیتا ہے یہ جی دعا ہو گئی. نو، دیٹ از ناٹ. یہاں جو دعا ہے روح کی رہنمائی میں پروفیٹک پریئر، ڈائریکشن کے ساتھ اور لیڈنگ کے ساتھ، گائیڈ لائن کے ساتھ دعا کرنا. تو یہاں پوائنٹ کیا ہے؟ اگر ہم یہ ہی نہیں جانتے، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم دعا کیا کریں. روح القدس اس ایریے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے. تو پھر منسٹری تو بہت دور کی بات ہے. انجیل سنانا دور کی بات ہے، آگے جانا دور کی بات ہے. اس لیے ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا مدد، اس کا مطلب پتہ کیا؟ مدد کیسے کرنا. اس کا مطلب ہے، یہ بھی تھوڑا کنسیپٹ کلیئر کیجئے کہ جب کمزوری میں مدد کرنے کے لیے جو روح القدس کے لیے لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے ٹو ہولڈ فرام دی ادر سائڈ. کہ اب غور کریں، یہ پلپٹ بھاری ہے تو میں اس کو اکیلا نہیں اٹھا سکتا. اس سائڈ سے میں اٹھاؤں گا، اس سائڈ سے روح القدس اٹھائے گا. اور جہاں رکھنا ہے ٹو ہولڈ فرام دی اپوزٹ سائڈ، جہاں رکھنا ہے ہم خوشی کے ساتھ ریلیکس ہو کر بڑے آرام کے ساتھ ہم اس بھاری چیز کو وہاں شفٹ کر دیں گے، اور وہ اس حصے میں ہاتھ بڑھائے گا اور میری مدد کرے گا. لیکن منسٹری میں ہوتا کیا ہے؟ ہم بعض اوقات یا تو دونوں ہتھانا ہی خود اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہاں ہی کہنے پاک روح یسوع کے نام میں یہ پلپٹ اٹھا کے باہر رکھ دیا. ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. دو چیزیں یہ پینٹیکوسٹلز میں بہت زیادہ ایموشنل چیزیں بن چکی ہے. ہم بعض اوقات کمپینین شپ ہے، شراکت ہے روح کے ساتھ، ہم آہنگ ہو کر اس کی فیلوشپ میں، اس کی کمپنی میں، اس کی یونٹی میں کام کرنا. دس از دو بیل جیسے اکٹھے ان کے گردن کے اوپر جوا ہوتا ہے، وہ کھیت میں آگے بڑھتے ہیں. اس طرح سے کمپینین شپ کے ساتھ کام کرنا.
روح کی شراکت میں کام کرنا، روح کے ساتھ ایک ٹیم بن کر کام کرنا۔ ہم خداوند کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ پالوس کہتا ہے ہم خداوند کے لیے کام کرنے والے نہیں ہیں، ہم خداوند کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ ہم تو اس کی شراکت میں، اس کی ٹیم میں روح القدس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اکیلے نہیں۔ اور جو لوگ نہیں، وہ روح القدس کو پاور سمجھتے ہیں، وہ روح القدس کو سمجھتے ہیں جی وہ مددگار ہے، اس کا مطلب ہے وہی سب کچھ کرے گا، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ اور ہم اس طرح کے پھر بہت ساری دعائیں بھی سنتے ہیں جس میں روح القدس میرے جانے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جا، یہ کر دے وہ کر دے۔ ہم روح القدس کی شراکت میں ایک ٹیم بن کر، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ روح القدس مددگار ہے۔ اب بات آتی ہے اعمال 1:8 کی، ابھی ہم نے پڑھا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ اب غور کیجئے گا، میں نے پہلے بتایا یسوع مسیح نے بڑی تعلیم دی اور بڑا ٹائم لگا شاگردوں کو قائل کرتے ہوئے کہ تمہیں روح القدس کی ضرورت ہے خدمت میں، کام کرنے کے لیے، منسٹری میں۔ صلیب پر جانے سے پہلے اس نے بڑی تعلیم دی، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا۔ 3-4 آیت میں پڑھیں، پھر دوبارہ یسوع مسیح نے کہا، ان کو مل کر تاکید کی، حکم کیا کہ یروشلم سے باہر نہ جائے، باپ کے وعدے کا انتظار کرے۔ لیکن ایک پرابلم تھی شاگردوں کی، وہ اس بات کے لیے تیار، ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا تھا؟ یہ 6 آیت دیکھیے، ابھی 3, 4, 5 آیت میں مسیح دوبارہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے انتظار کرنی ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی دے گا؟ اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بڑی نمایاں تھی۔ ان کے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ جو بڑا غلط تھا وہ یہ تھا کہ یسوع مسیح کسی دن اپنی بادشاہی کا اعلان کر دے گا، رومیوں کا تختہ الٹ دے گا، اور پھر اس کی بادشاہی میں ہمیں عہدے ملیں گے، ہمیں پوزیشنیں ملیں گی، اور پھر ہمیں بڑے فائدے ملیں گے۔ یہ ان کے ذہنوں میں بار بار ایک ہی بات رہتی تھی۔ یسوع مسیح جب ان کو تیار کر رہا تھا روح القدس کے لیے، اس وقت بھی ان کے ذہنوں میں بادشاہی تھی۔ وہ کیا سوچ رہے تھے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ وقت اور میعادوں کا جاننا جسے باپ نے، تمہیں اس پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ مسیح ان کو واپس اسی جگہ لے آئے، لیکن یہ جو لفظ ہے لیکن، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو، کانٹراسٹ ہے، لیکن کہ یہ نہیں، تم یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ یسوع مسیح کے ساتھ اس سے پولیٹیکل باتیں کر رہے تھے، پولیٹیکل کنگڈم کی بات کر رہے تھے۔ یسوع مسیح اسپرچول کنگڈم کی بات کر رہا تھا، یہ پوزیشن کی بات کر رہے تھے، یسوع پاور کی بات کر رہا تھا۔ یہ یسوع مسیح کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور مسیح نے واضح طور پر اعمال 1:8 میں کہا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، یہ کی ورس ہے جس کے لیے آج بھی، جس کے لیے تمہیں ٹھہرنا ہے، جس کے لیے تمہیں تیار ہونا ہے، جس کے لیے تم نے توقع رکھنی، جس کے لیے تم نے اس کو قبول کرنا ہے۔
صرف تجربے کے ساتھ خدمت یہ نہ کرے. مسیح کے اندر یہ بات تھی کہ کہیں یہ جوش کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، انسانی حکمت کے ساتھ باہر جو خدمت کے لیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم روح القدس سے بھر کر روح القدس کی منسٹری کو سمجھنے کے بغیر ہی باہر نکلنا چاہتے ہیں. یہ بات یسوع مسیح کے ذہن میں تھی. اور قوت، میں یہاں پر بھی تھوڑا، چونکہ یہ لوکا نے اعمال کی کتاب لکھی اور لوکا اور اعمال کی کتاب دونوں آپس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں کتابیں. اس میں کی جو ورڈ ہے ہمیں ان کو سمجھنا ہے کہ لوکا دکھانا کیا چاہتا ہے. لوکا کا ایمفسس کس بات پر ہے؟ روح القدس کی قوت پر. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح وہ یسوع مسیح کی زندگی میں اس قوت کو ہر چیپٹر میں دکھا رہا ہے. ہم اس کو سمجھیں اور وہ بیس بناتا ہے لوکا کی انجیل کی اور اعمال کی کتاب کا لنک 1:8 کے ساتھ جوڑتا ہے کہ یہی قوت جو یسوع مسیح کی منسٹری میں تھی. اور یہ کی ورڈ ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ ڈونامس جو گریک ورڈ ہے قوت کے لیے، جس سے ہمارا لفظ ڈائنامائٹ یا ڈائنامک ہے، یہ لفظ ہے ڈونامس. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سمپل لٹرل میننگ ابیلٹی ٹو پرفارم، یعنی کچھ کرنے کی، کہ وہ کام جو میں اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا پرفارم ہے. جیسے یہ مائک ہے، ساؤنڈ ہے، تو جب بجلی کا کنیکشن پیچھے لگے گا تو یہ پرفارم کرنا شروع ہو جائے گا. یہ اس ٹرانسفارمر یا بجلی یا کرنٹ کے بغیر یہ پرفارم نہیں کر سکتا. اس کو کہیں گے یہ مائک ہے، اس کو کہیں گے یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، لیکن یہ پرفارم نہیں کر پائے گا کیونکہ پرفارم کرنے کے لیے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. ان دی سیم وے گاڑی لیجئے، پیٹرول جب تک اس میں نہیں وہ پرفارم نہیں کر سکتی. گاڑی کی تعریف ہو سکتی ہے، پرفارمنس. ڈونامس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہے ابیلٹی، گاڈز ابیلٹی ٹو پرفارم دا تھنگز. روح القدس کی قوت ہمیں انیبل کرتی ہے، اس قابل کرتی ہے کہ وہ کام جو ہم اپنی طاقت سے، اپنے تجربے سے، اپنی کوشش سے نہیں کر سکتے، وہ کام روح القدس ہمارے وسیلے سے ہمیں امپاور کرتا ہے کہ تو یہ اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا اور کبھی نہیں کر سکے گا، لیکن میں تجھے اس لائق کروں گا، امپاور کروں گا، تجھے روح القدس دوں گا، ڈونامس دوں گا، لیکن تو یہ کام کرے گا. اور یہ لفظ سب سے پہلے نئے عہد نامے میں لوکا پہلے باب کی 35ویں آیت میں آیا. لوکا پہلے باب کی 35ویں آیت میں ڈونامس. وہاں پر یہ کس کانٹیکسٹ میں آیا؟ جب جبرائیل مریم کے پاس آیا، تو کنواری ہے، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا. اب یہ امپاسبل ہے، سب کچھ امپاسبل ہے. مریم کہتی ہے کیوں کر ہوگا، میں آدمی کو نہیں جانتی. کس طرح کھمباری عورت سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سائنٹیفکلی ہیومن وزڈم اس کو کہتی ہے ناممکن ہے، انیبل، اس یہ ہو نہیں سکتا. لیکن دی ویری فرسٹ ٹائم یہاں پر
इंट्रोड्यूस करवाया गया डोनामिस को। जिब्राइल ने कहा हाँ यू आर राइट, ये क्यों कर होगा? खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। डोनामिस विल डू दैट। ये तू नहीं कर पाएगी मरियम, हम अनएबल हैं। ये कौन करेगा? ये खुदा की कुदरत, उसकी डोनामिस, उसकी ताकत, ये वो काम करेगी। याद रखिए, जो काम हम अपनी ताकत से, अपने तजर्बे से, अपनी सोच से नहीं कर सकते। कई दफा ये जुमला मेरे सामने भी आया, मैं अपने साथ कंपेयर करने लगा, है खुदावंद ये क्यों कर होगा, ये कैसे मुमकिन है? इतना काम कलीसिया यहाँ पर डेजर्ट में, पाकिस्तान में, ये क्यों कर हो सकता है? मैं बाज़-औक़ात उसको अपने साथ रिलेट करता और मैं समझता हूँ मैं कमजोर हूँ, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता, ये नामुमकिन है। मैं भी मरियम की तरह सोचता और इंसान का फर्स्ट रिएक्शन यही है कि ये कैसे मुमकिन है खुदा की बादशाही को इस मुल्क में फैलाना जहां इतने बड़े चैलेंज हैं, इतनी बड़ी मुश्किलात हैं। ये कई दफा हम प्रेशर्स के नीचे जब बुरी खबरें आती, हम सोचते हैं कि मेरा चर्च छोटा है, वसाइल थोड़े हैं, मैं कैसे ये कर पाऊंगा। लेकिन कलाम इसका जवाब देता है, रूह कुछ नाज़िल होगा, पाक रूह तुझे एम्पावर करेगा और तुझे परफॉर्म करने की एबिलिटी आसमान से मिलेगी, तुझे कुव्वत मिलेगी। तू नहीं कर सकता अपनी इन ताकत से। यही बात ज़ुरुब्बाबिल को ज़करिया 6 बाब में, ये ना जोर से ना तवानाई से, यहाँ ये जोर और तवानाई दो अलग अलग इब्रानी लफ्ज़ है। जोर जो है ये है मिलिट्री पावर, तवानाई है ह्यूमन पावर। अगर आप इन दोनों लफ्ज़ों को, वहाँ हैकल का काम एक ख़त भेजकर रखवा दिया गया था मुखालिफों ने। बादशाह कहा ये हैकल बना रही है, स्टॉप कर दिया जाए। ज़ुरुब्बाबिल परेशान था, हम क्या करें, मिलिट्री हमारे पास इतनी नहीं है ही नहीं है, ह्यूमन पावर नहीं है, हम क्या करें, कैसे ये काम दोबारा शुरू होगा। लेकिन उस वक्त खुदावंद ने कहा ये न जोर से और न तवानाई से है, बल्कि रब्बुल अफ़वाज के रूह से। अरे जो काम मिलिट्री पावर नहीं कर सकती, जो काम ह्यूमन पावर नहीं कर सकती, वो काम डोनामिस कर सकती है। और वो पाक रूह की कुदरत है, और वो पाक रूह की ताकत है, और वो पाक रूह की एबिलिटी है, और वो गॉड्स एबिलिटी है टू परफॉर्म। हालेलुया। और ये बड़ा ज़रूरी है। खुदा का कलाम ये कहता है, एक काम जो बुनियादी, गवाही की बात पहले बात की, बहुत बात की है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और मेरे गवाह होगे। लेकिन उससे भी पहले पहला फेज, बुनियाद क्या है? डोनामिस की पहली मिनिस्ट्री और पहला काम और बुनियादी काम वो क्या है? वो है ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली। और वो तब्दीली का अमल कहां से शुरू होता है? रूहुल कुद्स की डोनामिस ताकत, ये सबसे पहले मुझे तब्दील करती है, क्योंकि जब तक मैं तब्दील नहीं होता कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता। जब तक चर्च ट्रांसफॉर्म नहीं होता कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। जब तक तब्दीली का मैं तजर्बा नहीं करता लोग तजर्बा नहीं कर सकते। चेंज टू चेंज,
تبدیلی سے تبدیلی آتی ہے. And this is the key point in the book of Acts. یسوع مسیح کو ٹائم لگا شاگردوں کو ان کے رویوں کو، ان کی طبیعت کو، ان کے جذبات کو، ان کی پرانی انسانیت کو، ان کے تجربوں کو، ان کی نیچر کو، فطرت کو تبدیل کرنے کے لیے وقت لگا. ارے آپ صرف اعمال دوسرے باب سے ان کو بالا خانہ میں اترتے ہوئے اور کلام سے بھرے ہوئے نہ دیکھیں. اعمال ایک باب میں ان کو بالا خانہ میں چڑھتے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ یہ کون لوگ تھے جن پر روح القدس نازل ہوا. یہ کون لوگ تھے جن کو پاک روح کی طاقت نے انٹائرلی تبدیل کر دیا.